تو میں جو ہوں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ایک اتنا بڑا خلا ہے کہ جس کو ہم پر نہیں کر سکتے، اور ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں یہ جو خلا ہے طاہر تاج بھٹی صاحب چھوڑ گئے ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج ایک بہت ہی مبارک دن ہے، 27 رمضان المبارک۔ اس شخص کو تو واقعی وہ تاج جو ہے وہ اس کے سر پہ تھا۔ وہ تاج ہمیں تو شاید ہم تو نام سمجھتے رہے، لیکن وہ تاج والا بندہ تھا۔ نہ وہ منسٹر تھا، نہ وہ ایم این اے تھا، نہ وہ سینیٹر تھا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اسے فیونرل عطا کیا ہے، ایسے عمومی طور پہ ایسا۔ وہ لیاقت باغ میں، وہ بھی لیاقت باغ میں، کہ جب طاہر تاج بھٹی جیسا طریقہ کار آپ زندگی میں اپنائیں گے، سب سے پیار محبت والا سلسلہ رکھیں گے، تو پھر یہ تحفتاً اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک میں بھی مبارک مہینہ بھی دیتا ہے، اتنا اچھا سینڈ آف بھی آپ کو ملتا ہے، اور اتنی خوش دلی سے پھر آپ کا ریفرنس بھی ہوتا ہے۔ یہ ریفرنس بھی ایسے نہیں ہو جانا تھا، یہ ہمارا یہ شاید بہت کم ایگزامپلس میں سے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی ادر دین پریزیڈنٹ ہم نے کوئی ریفرنس کیا ہو۔ یہ طاہر تاج بھٹی کا ریفرنس جو ہے، یہ شاید پہلا ریفرنس ہے جو راولپنڈی چیمبر میں ہو رہا ہے۔ 40-50 سال سے ہمارا اس کے ساتھ رابطہ تھا، ہر سٹیج پہ اس نے کام کیا، اور جس سٹیج پہ بھی کام کیا، جو کام اس کو کہا گیا اس نے کرنے کی کوشش کی ہو، نہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100 کام ہو جائے۔ بس شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے میرے دوست کو فیل کیا، اور بھائی تھا، دوست، لیڈر بھی تھا، بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا، ایسے ہی رہے۔ بہت مشکل میری اس کی رفاقت تقریباً 45 سے 50 سال کی ہے، لیکن ہمارا کبھی اختلاف نہیں ہوا، ہم ہمیشہ مل کے چلے، جہاں اس کو ذمہ داری لگائی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، کبھی انکار نہیں کیا، یہ اس کی خوبی تھی، اور انتہا مخلص قسم کا دوست تھا، بھائی تھا۔ رشتے میں یقین کریں وہ جتنی میرے ساتھ عزت دیتا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ وہ چلا گیا، ہمیں افسوس ہے، دکھ ہوا کیونکہ ساتھی بچھڑ گیا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے جو کچھ جنازے میں لوگوں کو دکھایا کہ وہ سچا عاشق رسول تھا، اچھے ساتھی سے محروم ہو گئے۔ یقین کریں کہ ہمارا بازو کٹ گیا، ہم اس کے بغیر اس وقت تو ادھورے ہیں، لیکن اس کی یادیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمیں زندہ بھی رکھیں گی، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ تاج بھٹی پہ ہی پورا اترتا ہے، جس طرح اس کے جنازے پہ پورا شہر امڈ آیا تھا، اور شہر میں ایک خلا پیدا کر گیا تھا۔ چیمبر کے لیے جتنی بھاگ دوڑ ہر ایونٹ میں تاج بھٹی آگے ہوتا تھا۔ تاج بھٹی صاحب کی شخصیت ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گجر خان سے جن حالات کے اندر میں یہاں پہ آیا، یہ ان کی شخصیت کا کرشمہ اور کمال ہے ان کے ساتھ۔ تاج بھٹی صاحب باوقار، سنجیدہ، انتہائی خوبصورت۔ ابھی میں کلپ جہاں پہ دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ، جس طرح وہ انوالو ہوتے ہیں پروگراموں کے اندر، چاہے وہ الیکشن کا موقع ہو یا کوئی ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے میں ایک سیاسی کارکن بھی ہوں۔ یہ دل کے ساتھ جب بندہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس طرح کا بے ساختہ جو ہوتا ہے، والہانہ پن، جنونی، اس طریقے کے ساتھ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔
بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو گرا کر گیا۔ آپ یقین جانیے بے شمار مرحومین کے ریفرنس میں گئے، یہ شعر بھی پڑھا ہوگا، یقین کریں، اور آج یہ شعر مرحوم طاہر تاج بھٹی کی شخصیت کے اوپر بالکل 100% جو ہے ان کی شخصیت کے مطابق آئینہ دار ہے، جس کا واضح ثبوت ان کا نماز جنازہ تھا۔ میں تو سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جانے والوں کا دکھ تو ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جس انداز سے بندہ گیا ہے، میں وہاں پہ جنازے میں کھڑا ہوا تھا اور لگاتار سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس طرح کی موت تو کس کس کو آپ دے سکتے ہیں، ہمیں تو سب سے پہلے دے۔ کمال ہے 21ویں تاریخ ہو، بندہ روزے میں ہو، بندہ وضو کر کے کھڑا ہو، نماز کی تیاری ہو اور اس کا بلاوا آ جائے۔ ان کے نظروں میں، ان کے دل میں جو خواتین کے لیے احترام تھا وہ بہت اسپیشل ہمارے لیے بات تھی کہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ملنا، عزت کرنا ہماری، کہ جس انداز سے وہ شخص گیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک موت تو آنی ہے تو اس انداز میں آئے کہ دیکھنے والے بھی کہیں کہ ہاں اس میں کچھ خاص بات تھی۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تو جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ میرے ساتھ ان کا کوئی 19-20 سال کا تعلق تھا اور پورے اس دور میں ہم نے اکٹھے کام کیا، بہت سے فنکشنز میں ہم اکٹھے تھے، بہت سے پریشرز آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، لیکن اس خوش بخت کو کبھی انڈر پریشر نہیں دیکھا، کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میں راولپنڈی جم خانہ کی مینجمنٹ، راولپنڈی جم خانہ کلب کے ممبران اور بورڈ آف گورنرز کی طرف سے مرحوم طاہر تاج بھٹی صاحب کی فیملی، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور عموماً تاجران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری جتنی بھی انٹریکشن مرحوم کے ساتھ ہوئی وہ ایک ہمیشہ میں نے ان کو متحرک مسکراتا ہوا چہرہ بڑا ویلکم پایا۔ انڈاؤٹیڈلی جی یہ طاہر تاج بھٹی صاحب بہت ہی لگن پسند ہے، بہت زیادہ لگن، اور مجھے 2 مرتبہ ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ مشتی صاحب پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں، اور اس کے بعد جب شاہد سلیم ملک صاحب پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں، لیکن اس کے علاوہ راولپنڈی چیمبر میں بھی انڈاؤٹیڈلی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج یا راولپنڈی جم خانہ میں بھی ان کو کام کرتے دیکھا۔ اتنا اندازہ نہیں تھا جی جتنا جا کے جنازے پہ جا کے پتہ چلا، رحمان صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، واقعہ بہت لگن تھے۔ ہر وقت مجھے گائیڈ کرتے، یا جہاں بھی کہیں الیکشن میں ہمارے جو پہلے الیکشن ہوئے چیمبر کے اس کمپین میں میرے ساتھ ہو رہے، ختم نبوت میں ہمیشہ مجھے کال کرتے، بلاتے، اور ہم بازاروں میں جاتے ان کے ساتھ۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھٹی صاحب نے مجھے فون کرتے تھے کامران کدھر آنا ہے، میں نے مجھے بتاؤ، تو میں نے کہہ دینا بھٹی صاحب ادھر آگے چلتے ہیں، میرے ساتھ وہ ہر وقت ہر جگہ پہ رہتے تھے۔ یا چیمبر میں جب میں ایگزیکٹو بنا تو بھٹی صاحب کی گائیڈ لائن میرے ساتھ بڑی اچھی رہی، اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک جنتی آدمی ہونے کی جتنی نشانیاں ہونی چاہیے وہ سب ہم نے دیکھی ہے اس موقع پہ۔ رمضان کا مہینہ تھا، تعداد تھا، جمعے کا دن تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جنازے میں شرکت کرنا۔ اب حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ایک انسان جس کو جنتی کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اس کی 2 نشانیاں ہیں کہ جب وہ زندہ ہو تو لوگ اس کو مل کے خوشی محسوس کرے، اس کو ملنے کا اشتیاق ہو، اور جب وہ وفات پا جائے تو لوگ اس کو یاد کر کے افسردہ اور غمگین ہوں۔ میرے ساتھ ان کی بستی، کیونکہ جو سنگم ہے ہزاروں کا، دونوں کا، موتی رضا اور میرے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن تھی۔ ابھی
ٹیم شدید صاحب نے جو بات کی میں اس بات کو تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے راولپنڈی چیمبر کے ساتھ عشق کی حد تک پیار کیا اور میں نے جو ان کو دیکھا انہوں نے کوئی گرمی سردی بارش کچھ نہیں دیکھی چیمبر کی ایکٹیویٹی کے لیے وہ موٹر سائیکل پہ نہیں آئے وہ جہاں جہاں پہ جاتے رہے جو ڈیوٹی ان کو ٹاسک سائن کر دی گئی انہوں نے وہ بھرپور طریقے سے ادا کی. سر وہ رضاکار بھی تھے, شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, وہ محرم کی ڈیوٹیز میں سول ڈیفنس کے ساتھ وہ تعاون پورا کرتے تھے, یونیفارم نہیں پہنتے تھے. میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی 2 سال پہلے کہ ہم آپ کو اچھا عہدہ دیتے ہیں, بٹ سچ ہمبل انڈیویجول کے انہوں نے آج ہی میں مجھے کہا کہ راجہ صاحب میں نے رضاکار کے طور پر خدمت کرنی ہے. بے لوس خدمت کرتے تھے, سب سے بڑی ان کی یہ خوبی تھی. دوسرا میرے ٹینیور میں میرے ساتھ جب وہ رہے تو میں نے ان کو یہ بھی پایا سر کہ وہ ہر قسم کے کام میں بے لوس طریقے سے وہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے. ایک بہت مخلص اور پیار کرنے والے انسان تھے. 2009 کا جو الیکشن تھا انہی دنوں میں میری ان سے کافی ملاقات ہوئی. مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ چیمبر آتے کیوں نہیں ہیں. میں نے کہا میں آپ کو کسی ٹائم بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں آتا, میرے پر پابندی لگی ہوئی. کہتے ہیں جی آپ اندر نہ آئیں, کام ضرور کریں, لوگوں سے ملیں آپ. میں نے کہا اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں چیمبر نہ آؤں اور باہر سے ہو. کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا, چیمبر کو میں آپ کے کنیکٹ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے نیک بندے کے متعلق اپنے فرشتوں سے سوال کرتے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ میرے اس بندے کے متعلق کیا بات کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بناتا ہے. تو جتنی ساری یہ باتیں ہوئی ہیں یہ کہ آج گواہی ہے, اور ان کا جنازہ بھی جس طرح ہم سب بات کر رہے ہیں وہ بھی گواہی تھی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا تھا, لیکن فرشتوں نے بھی جا کے انڈورسمنٹ کر دی. بھٹی صاحب جب آیا کرتے تھے تو آ کے وہ اس ایونٹ کو ایسے آن کر لیا کرتے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ جس طرح انہوں نے ایونٹ ڈیزائن کیا. وہ آ کے مجلس صاحب کو کیلے میں لے جا کے اتار ہوتے تھے, اور اس ٹائم پہ 1 ملین سے زیادہ کی انہوں نے ہمیں کنٹریبیوشن دلوائی تھی موتی بازار کی طرف سے. تو وہ ایک ڈیڈیکیشن تھی. اتنے سارے واقعات تھے, مجھے وہ واقعہ یاد تھا نیکسٹ تھا. ہم اسٹیج لگانے جا رہے ہیں تو بھٹی صاحب وہاں پہ موجود ہیں, ہم رینیول کر رہے ہیں, ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو اس بندے نے کبھی ہمارے ساتھ اپنی عمر کا فرق نہیں دیکھا. ان کے بچے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہاب کے ساتھ دوستی ہے, سب کچھ ہے. جس طرح سے وہ بھٹی صاحب کہتے تھے ان کو میاں صاحب کو کہ آنے کے لیے, ہم وہاب کو کہتے ہیں کہ یار تم آیا کرو بڑی نہیں آیا کرتا تھا. تو ہی ول بی مسڈ اینڈ irreplaceable loss for the راولپنڈی چیمبر آف کامرس. آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تعزیت کانفرنس رکھی اور مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. آج میں بھاری دل کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں. میرا دل غمزدہ ہے, مگر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میرے والد جنہیں آپ سب پیار کرتے تھے, عزت دیتے تھے, وہ ہم میں نہیں رہے. تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے عرض کروں تو ان کے رہبر جناب میاں پرویز اسلم صاحب تھے, اور وہ ہمیشہ اپنے محسنوں کے لیے دعا گو رہتے تھے. ہر ٹائم وہ دعا گو میں ہی رہتے تھے. آج میں ان کے بعد ان کی ذمہ داریاں سنبھالنا چاہتا ہوں, تو میں یہی آپ سے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا انشاءاللہ. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. 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 رحم کا فضل کرم کا معاملہ فرما. یا الہی ہم میں سے جتنے ہمارے دوست عزیز و قارئ والدین دنیا سے
ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کو کربٹ جنت نصیب فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، خاص طور پہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ماہتاج بھٹی صاحب کی مغفرت فرما دے، ان کو کربٹ جنت نصیب فرما دے، قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما دے، یا الہی ان کی منزل جنت بنا دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، پلسرات کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، ان سب پہ رحم فرما دے، یا الہی ان کے بچوں کو، ان کے عزیز و قارب کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان سب پہ رحم فرما دے، یا الہی ان سب پہ رحم فرما دے، ہم سب کو سیدھی راستہ دکھا دے، یا الہی پاکستان کو جتنی مشکلات ہیں سب کو دور فرما دے۔ ويبلغ سعد إلى منتهى